کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت کے ساتھ آپ کا میزبان ندیم الرحمان پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، پچھلے پروگرام میں ہم نے آنکھ کے عوارض کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور اس میں ہم نے جانا تھا کہ سفید موتیا کیا ہوتا ہے اور اس کی علاج اور احتیاط کیا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں موجود مختلف قسم کے امراض کے حوالے سے گفتگو بھی ہوئی تھی۔ مزید بہت ساری باتیں رہ گئی تھیں، تو ہم نے کہا کہ آج کے اس پروگرام میں ان باتوں کو ہم دوبارہ سے ڈسکس کرتے ہیں، اور آج کے میرے اس پروگرام میں میرے مہمان ہیں ڈاکٹر جاوید ملک صاحب۔ آپ ماہر امراض چشم ہیں، آپ کالم نگار ہیں، آپ فیچر رائٹر ہیں اور اینالسٹ ہیں، اور بہترین ماہر معالج بھی ہیں آنکھوں کے امراض کے حوالے سے۔ ان کو ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا ایک دفعہ پھر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے ہم نے بڑا سیر حاصل گفتگو کی، تو ایک جنرل سا سوال میرا آپ سے پروگرام کے آغاز میں کرنا چاہوں گا کہ آنکھ کے جو عوارض ہیں ان کی بنیادی اقسام کون کون سی ہوتی ہیں؟ دیکھیں، ایک آنکھ جو ہے نا ریڈ آئی اسے کہتے ہیں کہ آنکھ سرخ ہے، تو وہ کیا اس کا مسئلہ وہ تو بڑی ہو سکتا نشیلی آنکھ نہیں ہوتی؟ ہاں، نشیلی بھی آنکھ کہہ سکتے ہیں۔ ریڈ آئی کی جو ہے نا مختلف قسم کی وجوہات ہیں۔ اس میں بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، اس میں وائرل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، کالا موتی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، یا آنکھ کی اندرونی سوزش کی وجہ سے جو ہے نا آنکھ ریڈ ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم بیکٹیریل انفیکشن کی بات کریں تو آنکھ سرخ ہوگی، آنکھ سے پانی وغیرہ آ رہا ہوگا، یا آنکھ جو ہے نا وہ صبح صبح چپکی ہوگی، یا پیلا مواد آ رہا ہوگا نا۔ تو اگر اس کو ہم مشین پہ معائنہ کریں گے، اگر اس کی سامنے والی جو پتلی ہے جو آپ کو بلیک نظر آ رہی ہے، یہ بلیک نہیں ہے، بیسیکلی یہ ٹرانسپیرنٹ ہے۔ یہ جو اب سامنے آپ کو پتلی نظر آ رہی ہے، اسے کارنیا کہتے ہیں، یہ ٹرانسپیرنٹ ہے۔ یہ پیچھے اس کی آئرس ایک جھلی ہوتی ہے، وہ کسی کی کہتے ہیں نا بلو آئیز ہیں، کسی کی براؤن ہیں، اٹ از بیکاز آف دیٹ وہ نظر آتی ہے۔ اگر اس پہ زخم نہیں ہے تو بیکٹیریل انفیکشن میں ہم اینٹی بایوٹکس کا استعمال کروا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں جو ہے نا وائرل، اس کا جو ہے نا وائرل انفیکشن بھی ہوتا ہے، جسے ہم آشوب چشم کہتے ہیں، کہ بہت زیادہ کامن ہوتا ہے جب برسات کا موسم آتا ہے یا جب سیلاب آتا ہے یا اس طرح کا معاملات ہوتے ہیں، تو یہ کافی زیادہ پھیل جاتا ہے۔ یہ سے کہتے ہیں کنٹیجیس، مطلب ایک بندے سے دوسرے بندے میں بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے نا پھر یہ وائرل انفیکشن، کیونکہ یہ 6-7 دن لے کے خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ اس میں جو ہے نا کہ یہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ سیلف میڈیکیشن وہی کرتے ہیں جو آپ، جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا وہ عرق گلاب کے بارے میں، وہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور خود سے دوائیاں ڈالنا شروع کرتے ہیں۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر اس کی کمپلیکیشن ہو جائے تو پھر آنکھ کے اندر السر بن جاتا ہے، زخم بن جاتا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ علیحدہ ہے۔ اگر وائرل انفیکشن ہے اس کا ٹریٹمنٹ علیحدہ ہے۔ اس کے لیے جو ہے نا احتیاطیں کرنی چاہیے، جس طرح میں کہتا ہوں کہ جی پریونشن از بیٹر دین کیور، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ ندیم صاحب، ہمارے یہاں ہیلتھ ایجوکیشن کا فڑا بھگتان ہے۔ ہمارے جتنے بھی میڈیا کے چینلز ہیں جو ہے نا، ان پہ سارا دن جو ہے نا 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک سیاست ڈسکس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ بھلا کرے آپ کا کہ آپ جو ہے نا یہ پروگرام کرتے ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں۔ بیسیکلی اویئرنیس کے لیے میں تو کہتا ہوں کہ علیحدہ سے نا پریونشن کے لیے وزارت ہونی چاہیے۔ جس طرح جو ہے نا کیوبا کے اندر جو ہے نا وہ کہتے ہیں ڈاکٹر زیادہ مریض کم ہے، کیونکہ وہ ہونے ہی نہیں دیتے پہلے چیز کو، ٹھیک ہے نا۔ آپ پریونشن کر کے لوگوں کو بتائیں نا کہ شوگر کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح وائرل انفیکشن ہے تو اس کو ہم کس طرح اس پہ جو ہے نا اس کو پھیلنے سے بچا سکتے ہیں۔ مطلب سپوز کی آشوب چشم ہو گیا ہے تو وہ ہاتھ ملانے سے گریز کرے، ٹھیک ہے نا جی، وہ اے سی والی جگہ پہ ذرا کم جائے، ٹھیک ہے، بند کمروں میں کم بیٹھے، بند کمرے میں کم بیٹھے، بلیک جو سیاہ چشمے کا استعمال کرے، اپنا صابن تولیہ علیحدہ کرے گا، کسی بھی قسم کی کسی بھی قسم کے کپڑے سے آنکھ صاف نہیں کرے گا جی، وہ ٹیشو پیپر بنا کے چھوٹے پیسز بنا کے ایک دفعہ لگا کے اس کو بھی پھینک دینا، وہ بھی بار بار نہیں لگانا، ٹھیک ہے جی۔ تو زیادہ مطلب وہ حق بھی نہیں کرنا، جس طرح یہ معاملات، یہ احتیاطی تدابیر ہیں، وہ 6-7 دن کے اندر جو ہے نا اٹ ول بی سیٹل ڈاؤن۔ جی بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی اس بات سے مجھے یاد آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کہیں کسی جگہ پر متعدی مرض جو ہیں وہ آ جاتے ہیں یا وبائی امراض آ جاتی ہیں، وہ یہ بھی آشوب چشم بھی تو وبا میں ہی آتی ہے نا، تو اس علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کی طرف ٹریول نہ کریں اور دوسرے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اس علاقے کی طرف ٹریول نہ کریں۔ دیکھیں کتنی حکمت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کافی سال پہلے بغیر کسی سائنسی ریسرچ کے ہمیں یہ بتایا کہ وائرل ڈیزیزز اس طرح سے پھیلتی ہیں اور ان کو پھیلنے سے روکنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ آمد و رفت جو ہے اس کو کٹ آف کر دیں. تو آپ نے بھی بڑی خوبصورت سی بات کہی ہے کہ گریز کریں ملنے ملانے سے, چیزیں استعمال کرنے سے. ڈاکٹر صاحب یہ آشوب چشم جب ہو جاتا ہے تو آپ نے ایک درمیان میں ذکر کیا کہ 6-7 دن کے بعد یہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتا ہے, تو کیا اس کے دوران آنکھ کو کسی قسم کے نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے؟ ہاں جی بالکل, اس میں سیکنڈری انفیکشن نہ ہو جائے, کوئی بیکٹیریل انفیکشن زیادہ نہ ہو جائے, تو اس کے لیے اس میں ہمیں کچھ دوائیوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اس سے ایک تو ہوتا یہ ہے کہ آنکھ کے اندر پانی بہت زیادہ آتا ہے. آنکھ اگر لائٹ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو چندھا جائیں گی آنکھیں, درد بھی بعض لوگوں کو ہوتا ہے, تو بار کھجلی بہت زیادہ ہوتی ہے. انسان کہتا ہے کہ میں بار بار رب کروں آنکھ کو, جب آپ رب کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ یہ جو سامنے والی پوٹے ہیں نا یہ سوج جائیں گے, تو پھر مسائل بڑھتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا ادویات کا استعمال کرنے سے سودنگ افیکٹ بھی آتا ہے اور بہتری کی طرف جو ہے نا آنکھ جانا شروع ہو جاتی ہے. اگر وہ نہ کیے جائیں اور سیلف میڈیکیشن کی جائے یا کچھ اسٹیرائڈز کا استعمال بے تحاشا کیا جائے, تو پھر آنکھ میں اگر وہ السر بن جائے جسے ہم کارنیل السر کہتے ہیں, تو پھر وہ زخم جو ہے نا وہ بڑا عجیب قسم کا ہو جاتا ہے. اس کے لیے پھر علیحدہ سے ایک ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. اور یہ جو سامنے والی پتلی جسے کارنیا کہتے ہیں, اس کا زخم پھر مندمل ہونے میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں. صحیح, مطلب اس کی کمپلیکیشن کافی زیادہ ہو جاتی ہیں جب کارنیل ارسل بن جاتا ہے. اور اس کے علاوہ دوسری یہ کہ کارنیل السر کی بات چل پڑی ہے نا, تو یہ ایک کانٹیکٹ لینز لگانے کا بڑا رواج ہے ہمارے یہاں نا. ہاں جی, یہ جو فیمیلز لگاتی ہیں, ایک تو ان کے لیے خوبصورتی کے لیے یا کچھ جو ہے نا وہ گلاسز کا نمبر جن کا ہوتا ہے وہ بھی لگا لیتے ہیں. ایک تو وہ گلاسز کا نمبر جو ہے نا یہ دکاندار جو ہے نا اٹھا کے ایسے ہی دے دیتے ہیں کہ وہ جو اگر کسی کو 2 نمبر کا -2 کی لگی ہوئی ہے نا, تو وہ جو ہے نا اس کو -1.5 1.5 نمبر کا دے دے گا جی, یہ کم آدھا نمبر کم کر کے. یہ بالکل قطعی طور پہ غلط ہے. اس کے لیے اسپیشل میجرمنٹ ہوتی ہے اس کی, جو سامنے والی پتلی کی کر کے نمبر نکال کے پھر ہم جو لینزز تجویز کریں اچھی جگہ سے وہ لیے جائیں, اچھی کوالٹی کے. کیونکہ جو لینزز لگانے سے انفیکشن جو ہوتا ہے نا آنکھ کے اندر پی پڑ جاتی ہے, اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ رات کو لگانا تو وہ کہتے ہیں نا زہر قاتل ہے, وہ بالکل لگا کے نہیں سو سکتے. کیونکہ پہلے ہی جو ہے نا آنکھ بند ہے, اس کے اوپر آپ نے خول چڑھا دیا تو اس کے اندر آکسیجن کس طرح جائے گی, نیوٹرن باقی چیزیں کس طرح جائیں گی, پھر وہ زخم ہو جاتا ہے. صحیح. اور ایک جو ہے نا لینس اگر کسی نے لگایا ہوا ہے تو وہ بچی یا بچہ کوئی اٹھا کے دوسرا نہیں لینس اس کو لگا سکتا. صحیح. اس کے اندر بڑی احتیاط کی. بالکل, میں یہی سوال آپ سے یہ پوچھنے لگا تھا کہ جو شخص ایک لینس استعمال کر رہا ہے تو کیا دوسرا شخص ان لینسز کو استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ نہیں جی بالکل. ہر دیکھیں جس طرح آپ نے ایک الیکٹرانک جو آلات ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے 1 ٹچ ریکارڈنگ, جی, تو اسی طرح جو ہے نا یہ ایک ہر آدمی کا اپنا ہے. وہ اپنا ہی لینز استعمال کرے گا جو کانٹیکٹ لینز لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ دوسرا کوئی بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتا. اس کی جو اس کا سلوشن ہوتا ہے اس کا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کی ایکسپائری ڈیٹ کے حساب سے چلنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ صدیوں اس کو جو ہے نا استعمال کرتے رہنا, چلتا رہے کام. اچھا. کیونکہ یہ جو اس کا بیکٹیریا اتنا گندا ہے کہ آنکھ کو میلٹ کر دیتا ہے اور یہ اس کو قابو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. میں اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہوں. بس آپ کہتے ہیں کہ بالکل بھی ان کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں, کیونکہ ہمارا انوائرمنٹ اس قسم کا نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا یورپ, امریکہ, UK میں تو رہ نہیں رہے. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے جس قسم کی مٹی ہے, آلودہ ماحول ہے, جس طرح آپ لاہور میں ہم رہ رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو کوالٹی انڈیکس کیا ہے اس کا, بہت زیادہ خراب ہے. تو بہرحال اس کے لحاظ سے جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا وہ آنکھ کو خراب ہی کرے گا. اچھا. تو اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا یہ لینسز جو ہیں جو سستی کوالٹی کے ہوتے ہیں یا مہنگی کوالٹی کے, جو بہت زیادہ مہنگی کوالٹی کے ہوتے ہیں, کیا ان کا ریگولر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ پتہ ہے جو ریگولر استعمال کرنے سے جو ہے نا یہ سامنے والی پتلی ہے نا اس پہ بیڈ افیکٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے نا, وہ کیوں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ شادی پہ جانا کسی بچی نے تو وہ کر لے ایک رات کے لیے. اس کا ریگولر استعمال قطعاً نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جو سامنے والی پتلی ہے نا اس کے اوپر ایسے بیڈ افیکٹ آئیں گے کہ پھر وہ کمپلیکیشنیں ہونا شروع ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے نا یہ میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ کیا اتنی مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ جناب وہ لینز استعمال کیے جائیں. کیونکہ اگر بچی بڑی ہے, بچہ بڑا ہے, تو اس کے لیے پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ اینک لگا رہا ہے یا لگا رہی ہے,
تو لیزر سپریشن سے اس کی اینک اتر جائے گی, ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی اس سے. وہ بے ضرر طریقہ علاج ہے, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اس کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس سے ایک مجھے ایک سوال میرے ذہن میں آیا پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور اس کے تھرو ہم تک بہت ساری نئی چیزیں جو ہیں وہ پہنچتی رہتی ہیں. تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ پرماننٹلی اپنی آئی کا کلر جو ہے اس کو چینج کروا سکتے ہیں. میں یہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا جس میں دکھا رہے تھے کہ جی آپ اپنے آئی کلر سلیکٹ کریں اور اس کے بعد آپ مشین پر لیٹ جائیں, تو اس کے ساتھ وہ کوئی سرجری کر رہے تھے. کرنے کے بعد آپ اگر بلیک آئیز میں ہیں, ہیزل آئیز میں ہیں, تو آپ بلو آئیز میں جا سکتے ہیں, گرین آئیز میں جا سکتے ہیں. تو کیا یہ پوسٹ آپ کی نظر سے گزری؟ کیا یہ ریسرچ اس وقت میں نے موجود ہے؟ ویسے ابھی تک جو ہے نا یہ پوسٹ نہیں پڑھی ہے, میرے نالج میں نہیں ہے. ویسے پاکستان کے اندر ابھی اس قسم کا تو کوئی پاکستان میں تو نہیں میں بات کر رہا جی. آؤٹ آف کنٹری کے بارے میں جس طرح میری نظر سے یہ چیز ویسے گزری نہیں, اس لیے میں کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن لگتا یہی ہے کہ دو چیزیں اس میں ہو سکتی ہے کہ جس طرح یہ کانٹیکٹ لینس لگاتے ہیں نا کہ وہ اس کی وجہ سے آپ کے جو سامنے والا ہے جو ہے نا وہ کارنیا پہ رکھیں گے, اس کے حساب سے وہی ہے آپ کا کلر چینج ہو جائے گا. صحیح, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ ابھی فی الحال میں اس کے بارے میں کمنٹ نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگ اکثر ایشیائی لوگ ہم لوگ زیادہ تک ٹریول کرتے ہیں موٹر سائیکل کے اوپر, اور عام طور پر ہمارے ہاں رواج نہیں ہے ہیلمٹ پہننے کا, آنکھوں کو کور کرنے کا, یا ہم لوگ ایون اگر بائک چلا رہے ہیں تو گوگلز استعمال نہیں کرتے ہیں. تو جیسے آپ نے پولوشن کا یا ڈسٹ کا ذکر کیا, تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پرندہ, کوئی انسیکٹس, کوئی چھوٹا سا پتھر, کوئی ایسی چیز ہماری آنکھ کے اندر چلا جاتا ہے, اور تو اس وقت فوری طور پر کیا احتیاط کرنی چاہیے اور معالج کے پاس جانا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. جی دیکھیں, میں اکثر وہ اپنے کالموں کے اندر لکھتا ہوں, ایک کالم میں نے لکھا تھا شیطانی سواری. اچھا, موٹر سائیکل کو میں کہتا ہوں یہ شیطانی سواری ہے. جی, میرے والد صاحب شیطانی چرخہ کہا کرتے تھے. بالکل وہ بجا فرماتے تھے. بات پتہ ہے کہ میرے بس میں ہو تو میں 60 سے زیادہ موٹر سائیکل کی سپیڈ والا موٹر سائیکل آنے ہی نہ دوں روڈ کے اوپر. صحیح, پیچھے سے اس کی جو ہے نا سپیڈ ہی 60 ہونی چاہیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہمارے یہاں واقعی بالکل رواج نہیں ہے ہیلمٹ پہننے کا. ایک تو جو ہے نا یہ واحد ہم دنیا کی قوم ہے جو ہے نا وہ جس کا ہیلمٹ یا تو ہاتھ میں ہوگا, بغل میں ہوگا, یا وہ اس کی جو پیٹرول کی ٹینکی وہاں پڑا ہوگا, یا لٹکا ہوگا, پیچھے بندے نے رکھا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو ہی ہم بریک لگاتے ہیں یہ سامنے ایسے جاتا ہے بندہ, اس کی ہیڈ انجری ہوتی ہے. گورنمنٹ نے بڑی سختی کی تھی اس حوالے سے جی, اور انہوں نے ہیلمٹ کا استعمال جو ہے نا زیادہ کروایا تھا, تو ہیڈ انجری کے کیسز جو ہے نا وہ کم ہونا کافی کم ہوئے تھے یقیناً. ڈاکٹر صاحب, گفتگو کو ہم مزید آگے ضرور بڑھائیں گے. معزز خواتین و حضرات, آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے صافون کا, جو کہ ایک کیمیکل ہے برتنوں کی صفائی کے لیے. اس کے بنانے والے ہیں صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز کا. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک وقفے کا, حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت, لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت. ویلکم بیک. معزز خواتین و حضرات, بریک پر جانے سے پہلے گفتگو چل رہی اور ساری تھی کہ اس میں ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ فورن باڈی اگر آنکھ میں چلی جائے تو پھر آنکھ کے لیے کیا احتیاط بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب, بات کر رہے تھے آپ موٹر سائیکل کی سواری کی اور ہیلمٹ کے حوالے سے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہیلمٹ کا استعمال زیادہ ہوا تو ہیڈ انجری کے کیسز بھی کم آنا شروع ہوئے. مطلب جو قاعدہ یہ رپورٹ ہوئے تھے اور ہاسپٹلز نے کہا تھا کہ جی بہت زیادہ کمی واقع ہوئی ہے. جی, جس طرح وہ فورن باڈی کی بات کر رہے ہیں, تو میں نے جو کیپٹل ٹریفک پولیس آفیسر تھے ان کو لکھا تھا ایک دفعہ کہ آپ جو وارڈن حضرات کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے نا آسانیاں پیدا اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ جو روڈ پہ کھڑا اس کو بلیک گلاسز دیں آپ گرمیوں کے اندر خاص طور پر, یا ویسے بھی بلیک گلاسز اس سڑک پر لگا کے کھڑے ہوں. ٹھیک ہے, ماسک کا استعمال کریں. ٹھیک ہے نا, اس کو ان کی چھتری وغیرہ ہونی چاہیے. ایک تو بلیک گلاسز کا استعمال روڈ پہ اس لیے ضروری ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ پتھر اڑ کے آپ کی آنکھ میں لگ چکا ہے تو اس کی 2-3 چیزیں وہ کر سکتا ہے. پہلی تو صورت میں تو وہ جو سامنے والی پتلی آپ کی کارنیا ہے اس پہ یہاں پہ زخم بنا دے گا. جی, اگر پتھر بہت زیادہ لگا ہے تو پیچھے جس طرح وہ پردے کو بھی اکھیڑ سکتا ہے. اچھا. اور دوسری بات ہے کہ جو آنکھ کے اندر جو ایک خاص کی چیز جسے آئرس کہتے ہیں, جلی ہے, اس کی جو ویسلز ہیں اس کو زیادہ لگے گا تو اس کے اندر خون اتر آ جائے گا. جب خون اتر آئے گا اس کو ہم ہائیفیما کہتے ہیں, ایک ایمرجنسی اس کو کہہ سکتے ہیں آنکھ کے اندر. اس کا ایک اسپیشل قسم کا ٹریٹمنٹ ہے. ایون کہ اس کے لیے حکم یہ ہے, آرڈر یہ ہے اس مریض کے لیے کہ وہ موو بھی نہیں کر سکتا. وہ واش روم جائے گا یا کمرے سے ہو کے آ جائے گا, جتنا موومنٹ ہوگا اس کے لیے وہ خطرناک ہو جائے گی. مطلب اس کے علاوہ کوئی آنکھ کے اندر مچھر چلا گیا ہے, یا جس طرح کہتے ہیں وہ جو لکڑی کا یا کہ برادہ یا کوئی بھی چیز چلی گئی, یا پھر بعض اوقات میٹل
جو ہے نا وہ چلی جاتی ہے, ویلڈنگ کرتے ہوئے, ویلڈنگ کرتی ہوئے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, اس کے لیے جو ہے نا وہ کہتے لوہے ہیں کے ذرات بھی کئی دفعہ اس کے ان کے لیے جو ہے نا یہ عرض ان کو یہ ہے کہ وہ بہت لیٹ کرتے ہیں. ہمارے مریض کا نا یہاں پہ ہماری جو ہے نا اس مطلب ہے کہ ٹاؤن کے اندر کہہ لیں, ہمارے ملک کے اندر یا جو بھی ہے, ایک سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ مریض جو ہے نا فوری طور پر چیک نہیں کراتا آ کر, بس سیلف میڈیکیشن کی وہ پہلے ٹوٹکے استعمال کرتا ہے وہ خود ہی جی. وہ اس کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اگر آئی اسپیشلسٹ بیٹھا بھی ہوا ہے کسی ٹرسٹ ہاسپٹل میں میری طرح کام کر رہا ہے, اس کو چیک نہیں کرائے گا, وہ اپنا جو ہے نا لگا رہے گا, جب کام پار ہو جائے گا پھر وہ آئے گا ہمارے لیے. اول کہ ہم اس کو نکال تو دیں گے کرے کو, لیکن وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ وہ رسٹ اس کا وہ جو ہے نا چھوڑ جائے گا اس کانیوں کے اوپر, پھر وہ زخم مندمل ہوتے یا ٹھیک ہوتے اس کو ٹائم لگے گا. اسی طرح جو ہے نا باقی اگر کوئی برادہ چلا گیا, باقی چیزیں چلی گئی, ان کو نکالیں گے. آنکھ ہے تو اتنی چھوٹی سی, لیکن آپ دیکھیں اللہ کی نعمت اس طرح ہے کہ چھوٹی سی چیز بھی چلے جائے, آنکھ کے اندر بال بھی چلے جائے اپنا, تو کس طرح نرک ہوتی ہے, فلاں ہوتی ہے. وہ جو حضرات موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, اول تو ہیلمٹ کا استعمال کریں اور اس کے علاوہ اینک کا استعمال کریں, اور گھر آنے کے بعد آنکھیں اچھی طرح واش کریں. جی. اور آنکھ کے اندر اگر کوئی سپوز اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کوئی فورن باڈی چلی گئی, وہ کیمیکل چلی گئی ہے, تو اس کے لیے فوری طور پہ آنکھیں دھونا لازمی ہے. آنکھوں کو فوری دھویا جائے, اور جو ہے نا پھر وہ جو جن کی آنکھوں کے اندر کرا چلا جاتا ہے یا بعض کا کوئی اور چیز چلی جاتی ہے, تو میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ ہمارے یہاں ہر بندہ ہی ڈاکٹر ہے, ٹھیک ہے. وہ پھر یہ کرے گا کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا لے کے اس سے نکالنے کی کوشش کریں گے, یا کسی اور چیز سے. وہ انتہائی خطرناک ہے. اگر اس کا زخم اندر ٹریول کر جائے گا, وہ کارنیل السر بنا دے گا, اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ. آلدو کہ وہ ہو جائے گا ٹریٹ, لیکن بعض کا ہمیں اسپیشل قسم کی دوائیاں دینا پڑتی ہیں, وہ مہنگی بھی بہت زیادہ ہیں, اور اس میں 2, 3 سے 4 ماہ لگ جاتے ہیں. مریض آپ کو پتہ ہمارا جلدی میں بہت ہے. اگر میں اس کو کہوں گا میں آپ کو مشین پہ دیکھنا چاہتا ہوں, وہ کہتا نہیں میں نے مگروں لاؤ, میں نے ٹاج سے فارغ کرو. اتنی جلدی ہے, بحیثیت قوم بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم جلد باز ہیں, بے صبرے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے لیے مزید کیا کہ آنکھ کو فوری طور پر مسلنا, یا آنکھ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کاغذ یا ٹیشو اور اس طرح کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ اکثر کرتے ہیں نا کہ آنکھ کو فوراً مسلنا شروع کر دیتے ہیں, یہ پریکٹس جو ہے وہ مسلنا بالکل اس لیے بہتر نہیں ہے کہ ایک چیز آپ کی آنکھ کے اندر پڑی ہوئی ہے, وہ ایک جگہ پہ پڑی ہوئی ہے, جب آپ کو مسلیں گے تو رگڑ لگے گی نا آنکھ کے اندر, وہ زخم کو پھیلا دے گی نا. صحیح. تو وہ ٹھیک نہیں ہے نا. وہ آپ اس کو آنکھ دھو لیں بس, اس کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کریں نا. بالکل ٹھیک. اور فوراً ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں. دیکھیں میڈیکل کالج میں ہم ENT کی ہماری بک تھی, تو اس پہ میں نے پڑھا تھا کہ جو ناک کے اندر اگر آپ کو کوئی بوائل نکل آیا نا, پھوڑا نکل آیا ہے, جی جی, تو انہوں نے لکھا ہوا تھا ریسپیکٹ دا بوائل وچ از ان سائڈ ان دا نوز. اس کی عزت کریں جو ناک کے اندر, اس کی چھیڑ خانی نہ کریں, کیونکہ یہ لٹل ایریا ہے نا ہمارا سارا, تو اس کے وہ برین کے ساتھ اس کی ساری جڑی ہوئی ہیں ساری چیزیں. تو اسی لیے جو ہے نا وہ چھیڑ خانی والا معاملہ ہے نہیں, چاہے وہ ناک کے اندر چاہے وہ آنکھ کے اندر ہے. آپ اس کو آنکھ دھو لیں بس, ٹھیک ہے. آپ کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں, کسی جو ہے نا عطائی کے ہاتھے نہ ہی چڑھے تو بہتر ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے, اور مجھے اس پہ خود ہی ہنسی بھی آ رہی تھی. اکثر بیشتر ہم کہتے ہیں کہ وہ تیری اکھاں ککرے پہ ہیں, تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ ککرے کیا چیز ہوتی ہے, اور یہ کیا میڈیکلی جو ہے نا ٹراکوما, یا جو ہے نا یہ جو ایک الرجی کہہ رہے ہیں, یا ایسے کوئی خاص قسم کی ایریاز ہیں ان کے اندر یہ ہو جاتی ہے. ہوتا کیا ہے یہ الرجی ٹائپ سمجھ لینا, ایک اچھا اس کی قسم ہے. تو وہ جو کوئی بیکٹیریا ہے, کوئی وائرس ہے, یہ مطلب ہے کہ الرجی کس کو کہہ سکتے ہیں, کسی چیز سے الرجی ہو جاتی ہے, انوائرمنٹل ہو سکتی ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا وہ پھر جو ہمارے اندر یہ جو پپوٹے ہیں نا, ان کے اندر بھی جو مطلب آپ کو کس طرح میں سمجھاؤں کہ وہ چھوٹے چھوٹے مطلب چیزیں بن جاتی ہیں, گرینیول سے بن جاتے ہیں, ہاں گرینیول ابھار آ جاتے ہیں, ابھار آ جاتے ہیں. صحیح. تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں وہ چبھتے ہیں نا بار بار, اچھا, تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ککرے بن گئے, جی ککرے بن گئے. وہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ تیری دھیان نال نہیں دیکھتا, تیری اکھاں چ ککرے پہ ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ عام طور پر یہ رپورٹ ہوتا ہے کہ پیشنٹ, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری آنکھیں خشک ہیں, ان میں آنسو نہیں بنتے, یہ کس وجہ سے ہوتی ہیں, اور اس کا احتیاط اور علاج کیا ہے؟ بالکل, یہ جو آنکھوں کی خشکی والا معاملہ ہے بہت زیادہ کامن ہے ہمارے ملک کے اندر نا. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا کے اندر یہ مسئلہ ہے, اربوں ڈالر کی سیل ہے جو ادویات بناتے ہیں ڈرائی آئیز کے لیے. اچھا. ہمارے یہاں صفائی کا آپ کو پتہ, آنکھوں کا جیسے پہلے بتایا بہت ہی فقدان ہے, ٹھیک ہے نا, آنکھوں کو صاف نہیں رکھا جاتا. تو جب آپ اسٹریٹ لیمپ ایگزامینیشن کرتے ہیں یا آپ مشین پہ دیکھتے ہیں, تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ نا آنکھوں کے کونوں کے اوپر نا آپ کو فروتھ نظر آئے گا, جس طرح جھاگ سی نظر آتی ہے وائٹ قسم کی, ٹھیک ہے, فوم اس کو کہتے ہیں نا,
وہ اسے کہتے ہیں سپورک بلیفرائٹس، ایک اصطلاح ہے میڈیکل کی زبان میں اسے کہتے ہیں نا. وہ اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ جو مسام ہوتے ہیں ان کا نا بیسیکلی انفیکشن ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے سارے معاملہ ہوتے ہیں. اس کی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، بڑی لمبی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے تو اس سے جو ہے نا خشکی سے جو ہے نا جان چھوٹ جاتی ہے. صحیح. بعض کا جو ہے نا آٹو امیون ڈیزیزز ہیں، آٹو امیون ڈیزیزز جس طرح گینٹھیا وغیرہ ہے، ایس ایل ای ہے، باقی چیزیں ہوتی ہیں. وہ آٹو امیون ڈیزیز یہ ہوتی ہے کہ جو انسان کے جو اپنے سیل ہیں وہ قوت مدافعت کی اپنی باڈی کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو گینٹھیا والی ڈیزیز کے اندر جو ہے نا وہ آنکھوں کے اندر خشک پن زیادہ آ جاتا ہے. کچھ سجارکن ڈیزیز، یہ مختلف قسم کی ڈیزیز ہیں. اچھا. اس کے پھر ڈائگنوز کرنا پڑتا ہے، پھر ان کے لیے کافی عرصے تک جو ہے نا ادویات استعمال کہتے ہیں کہ مصنوعی آنسو. اور دوسری بات ہے کہ یہ جو ہمارا گیجٹس کا استعمال ہے نا بہت زیادہ، موبائل کا ہے یا لیپ ٹاپ کا ہے یا ٹی وی کا ہے، اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے. ان کے لیے جو ہے نا یہ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ہر 30 منٹ کے بعد 30 سیکنڈ کی آپ بریک لیں. صحیح. مطلب آپ نے لیپ ٹاپ کو دیکھ رہے ہیں، موبائل کو دیکھ رہے ہیں تو ادھر ادھر آپ دیکھ رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں، چاہے آپ جہاز میں ٹریول کر رہے ہیں، چاہے آپ کوچ میں ٹریول کر رہے ہیں، گاڑی میں ٹریول کر رہے ہیں، ہر 2 گھنٹے کے بعد آپ نے موو کرنا ہے. اسی طرح ہر آدھے گھنٹے کے بعد اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنا ہے. صحیح. ادھر دیکھ لیا ادھر دیکھ لیا. اور رات کو اگر موبائل کا استعمال جو بہت زیادہ ہمارے یہاں اصل میں ندیم صاحب سسٹم الٹ ہے. یہاں پہ ہماری عمریں اس لیے کم ہو رہی ہیں کہ ہم نیچر سے ہٹ گئے ہیں. بالکل صحیح. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا، ہمارے بزرگ بھی کہتے تھے نا، وہ صبح روٹی کھاتے تھے یا شام کو مغرب کے بعد کھا کے 8:30 9 بجے سو جاتے تھے. ہماری تو صبح جو ہے نا وہ رات کو جو ہے نا وہ ہوتی ہے 11 بجے 12 بجے. ہم نے جو ہے نا پیٹ بھر کے کھانا کھانا ہے، آخری سمجھ کر کولڈ ڈرنکس کا بے تحاشا استعمال کرنا ہے اور ہم نے فوراً سو جانا ہے. صحیح. ریکمنڈیشن یہ ہے کہ گیسٹرونٹالوجسٹ کہتے ہیں کہ آپ رات کا کھانا جلدی کھائیں اور 3 گھنٹے تک آپ سو نہیں سکتے یا آپ بیٹھے رہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں پہ واک کریں آپ، یہ وہ تو وہ پھر اسی وجہ سے سارے معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر آپ نے ڈیجیٹل اسکرینز کا ذکر کیا تو 2 باتیں میرے ذہن میں فوری طور پر آئیں. ایک فوراً مجھے خیال آیا کہ مدارس میں جو بچے قرآن مجید حفظ کرتے ہیں تو جب قطار میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اکثر و بیشتر میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایسے ایسے ہل رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے جو بات کہی کہ ایک وہ پڑھتے ہوئے ایسے ہل رہے ہیں، تو وہ جو اپنی نظر کو ہٹانا، کیا یہ جو عمل ہے یہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ نظر جو ہے وہ آگے پیچھے ہو تاکہ اس کے اندر ایک جگہ پہ فوکس کر کے بیٹھا وہ اسے پرابلم نہ آئے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ نے یہ اس کو نا جو بچے چھوٹے مدارس کے اندر پڑھ رہے ہیں ان کو اینک کا نمبر بہت جلدی لگ جاتا ہے. صحیح. آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا. تو اس لیے ہے کہ وہ ان کے لیے بھی جو ہے نا یہ ان کا ایک تو پراپر چیک کیا جائے ان کو، اور یہ جو پراپر روشنی کا انتظام ہو. ٹھیک ہے نا. ان کے لیے بھی یہی فارمولہ یوز کیا جائے گا کہ وہ ہر آدھے گھنٹے پونے گھنٹے بعد اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کریں. 2 گھنٹے بعد اٹھیں، جو سارا کچھ کریں. یہ کنٹینیوس ایک چیز کو دیکھنا از ناٹ گڈ. ٹھیک. اس کی وجہ سے جو ہے نا بار بار اس طرح کرنے کے قریب لانے سے نا پھر وہ ان کی جو پٹھے ہوتے ہیں ان کے وہ ایسے اس قسم کے کھنچ جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا پھر ان کی جو ہے نا ان کو اینک کا نمبر لگ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی پچھلے پروگرام میں ہم نے کیٹریکٹ کا یعنی سفید موتیا کا ذکر کیا تھا. ہم اکثر بیشتر ایک اور ٹرم سنتے ہیں جسے ہم کالا موتیا کہتے ہیں. سفید موتیا آپ نے بتایا کہ لینس کی اوپیسٹی ہے، جو ہماری آنکھ کا جو شیشہ ہے وہ دھندلا جاتا ہے. کالا موتیا جو ہے وہ کیا اس میں وہ شیشہ کالا ہو جاتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے یہ چیز؟ کالا موتیا کو ہم کہتے ہیں بینائی کا خاموش قاتل. اچھا. یہ جو ہے نا انسان کو اندر بینائی کو ایسے کھا جاتا ہے پتہ بھی نہیں لگتا. صحیح. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 40 سال سے زیادہ جو ہے نا جس کی عمر ہو چکا ہے وہ اپنا معائنہ جو ہے نا آئی اسپیشلسٹ کو لازمی کرائے. کہ آنکھ کا نا ایک پریشر ہے. یہ جو آنکھ ہماری اس کا شکل اس کی برقرار ہے نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک میکینزم بنایا ہوا ہے، ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ آنکھ کے اندر پانی چل رہا ہے اور جذب ہو رہا ہے، پانی چل رہا ہے جذب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. مطلب آنکھ کی جو آپ کو کارنیا نظر آ رہا ہے، یہ وائٹ حصہ نظر آ رہا ہے، اس کے اندر جو ہے نا ایک ٹریبیکولر میش ورک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں میڈیکل کی زبان میں. وہاں سے پانی سپوز ایک خاص قسم کا نکلتا ہے، وہ آگے جا کے جذب ہو جاتا ہے. اس کی جو ترسیل ہے اس کے اندر اگر کوئی رکاوٹ ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جس طرح سیلاب آ رہا ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو پشتے توڑ دیں، وہ براج نہ اڑا دیں. بالکل ٹھیک. اسی طرح وہ کیا کرے گا پھر یہ کہ اگر وہ جو پانی کی جو ہے نا نکاس ہے آنکھ کے اندر وہ نہیں ہوگا تو پیچھے پش کرتا ہے، نور کے پردے پہ پانی جمع ہوگا یا جو بھی ہوگا وہ پریشر ڈالنا شروع کر دے گا. صحیح. آنکھ کا ایک پریشر ہے. یہ پریشر کو 16 سے 22 تک ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں جو نور کا پردہ ہے اس کو بھی کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. اسے سی ڈی ریشو کہتے ہیں نور کے پردے کی، وہ 0.3 جو ہے نا نارمل ہے. اسی طرح
جو ہے نا اگر وہ سی ڈی ریشو زیادہ ہوگی 0.5 0.67 تک ہو گئی ہے تو اس کے لیے پریشر کی ریشو بھی علیحدہ ہو جائے گی. جی. تو اگر ہمیں نارملی 16 چاہیے, کسی سی ڈی ریشو 7 ہے تو مجھے پریشر بھی 12 چاہیے ہوگا. مطلب میں ایک سمپل وے میں آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل وہ پریشر اگر زیادہ ہو جائے گا تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کالا موتیا. اچھا ٹھیک ہے. یہ پریشر, یہ جو آنکھ کے اندر ایک ہی ایمرجنسی ہے, ایکیوٹ کنجسٹو گلاکوما اسے کہتے ہیں, وہ ہے کالا موتیا. کالا موتیا, بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. گفتگو کا سلسلہ ہم مزید آگے ضرور بڑھائیں گے اور جانیں گے کالا موتیا کے بارے میں. معزز خواتین و حضرات, آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد. لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت. لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت. ویلکم بیک. معزز خواتین و حضرات, بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے کالا موتیا کے بارے میں, اور جب مزید جانتے ہیں کہ کالا موتیا کے بارے میں احتیاط کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس کی وجہ کیا بنتی ہے کالا موتیا ہونے کی؟ وجہ ہے ایک تو اس کی کافی اقسام ہیں جی کالا موتیا کی. ٹھیک ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایکیوٹ کنجسٹو گلاکوما یہ ہوتا ہے کہ جو سفید میں ہوتی ہے بہت زیادہ پک جاتا ہے. جی. تو جس طرح انڈا ہے نا جی, جی, وہ خراب ہو جائے گا تو پھٹ جائے گا نا. صحیح. اس طرح کا مالٹا ہے, خراب ہو پھٹ جائے گا. اسی طرح آنکھ کی جو, جس طرح میں نے بتایا نا آپ کو, جھلی سے کور کیا ہوا ہے, تو وہ جو ہے نا وہ پریشر ڈالے گا نا, جب وہ بہت زیادہ ہائپر میچور ہو جاتا ہے, پک جاتا ہے, تو وہ پروٹین باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے. جب پیپ پڑ جاتی ہے تو ہمیں پینٹ کی ہوتی ہے کہ وہ باہر نکلتی ہے. اس نے ایک کلوز چیمبر ہے نا, کلوز چیمبر کے اندر جب وہ ساری چیزیں ہو جائے گی تو نارمل اس کا پریشر زیادہ ہو جائے گا. جی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کالا موتی کے اندر بہت آنکھ کے اندر درد ہوتی ہے بہت زیادہ, آنکھ سرخ ہو جاتی ہے, جو مریض ہے اس کو الٹیاں آئیں گی. اس کو ہمیں فوراً ایڈریس کرنا پڑتا ہے, ایمرجنسی ہے, اس کی اسپیشل ٹریٹمنٹ ہمیں کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد جو ہے نا اس موتی کو ہمیں نکالنا پڑتا ہے پریشر کنٹرول کرنے کے بعد. صحیح. ایک تو یہ جو ایکیوٹ کنجسٹو گلاکوما جو ہائپر میچور کیٹریکٹ کے بعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ ہوتے ہیں کہ اس کے اینگل ہیں اندر آنکھ کے اندر جو ہے نا, وہ خاص قسم کا ایک اینگل ہوتا ہے, وہ پھر اوپن اینگل ہے. ٹھیک ہے نا, وہ کرونک ہے, مختلف اقسام ہے. پھر ہمیں وہ کہ کچھ لوگوں کو آنکھ کے اندر جو ہے نا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کو سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر ہمیں آ کے پریزنٹ کرتے ہیں, تو ہم ان کا معائنہ کرتے ہیں کہ ان کی نور کے پردے کا معائنہ کریں گے کہ آیا ان پہ کالا موتی کے اثرات تو نہیں آ رہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس کا ہم پریشر چیک کریں گے. پھر اس کے بعد ہم کچھ خاص قسم کے ٹیسٹ ہیں, ویژول فیلڈ کہتے ہیں, ایک او سی ٹی ٹیسٹ ہے نور کے پردے کا, وہ کرتے ہیں. پھر ہمیں ساری ڈائگنوز یا تشخیص کرنے میں آسانی ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ وہ کالا موتیا ڈائگنوز ہو جاتا ہے, اس کی تشخیص ہو جاتی ہے, قابل علاج مرض ہے. بالکل ٹھیک ہے. پہلے ہمیں نے اب بہت ہی اچھے قسم کے ڈراپس آ چکے ہیں, وہ کہ وہ مہنگے ہیں ڈراپ. یہاں پہ پھر میں آپ کو کہوں گا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ڈراپس جو ہے نا, خاص طور پہ کالے موتی کی ڈراپس, وہ سرکاری ہسپتالوں کے اندر پرووائڈ کیے جائیں. کیونکہ وہ جس کو کالا موتیا ہو جاتا ہے تو اس کے ڈراپس 2 یا 3 قسم کے ڈراپ اس میں پڑتے ہیں. اس کی کاسٹ تقریباً کوئی پر منتھ 2000 سے 2500 تک پڑتی ہے. صحیح. تو وہ کالے موتی کی جو ڈراپ ہیں وہ ساری زندگی کے لیے استعمال کرنے پڑتے ہیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اگر کالا موتی سے پریشر وہ کنٹرول نہیں ہو رہا ان دوائیوں کے ساتھ, تو پھر ہمیں سرجری کرنی پڑتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. یعنی کہ اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ علاج کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر کیا اس طرح سے جدید علاج موجود ہے جس طرح کہ دوسرے یورپی ممالک کے اندر ہے, کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر گلاکوما کا یا کیٹریکٹ کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بالکل ہم ایڈوانس تھراپی کے طور پر یا ایڈوانس ٹریٹمنٹ کے طور پر کر رہے ہیں؟ جی, ہمارے یہاں بیسٹ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. صحیح. ہمارے ڈاکٹر بہت قابل ہیں. صحیح. بہت اچھا یہاں پہ جو ہے نا علاج معالجہ ہو رہا ہے, سفید موتی ہے یا کالا موتی ہو. میں کو آپ کو ایک ضمناً بات بتاتا چلوں کہ ہماری ایک سوسائٹی ہے, انجمن ماہر امراض چشم کی افسرنگ سوسائٹی مجھے کہتے ہیں, میں اس کا ٹریجر بھی رہا ہوں. تو ہمارے دوست ایک پروفیسر حسین احمد خاقان ہیں, وہ جنرل سیکرٹری رہے ہیں. تو ہم نے اور ہماری ٹیم نے کو پچھلے 2 سال کے اندر جو ہے نا انٹرنیشنل کانفرنس 2 پاکستان میں پہلی دفعہ لائے. تو ہم نے تقریباً کوئی 95 اسپیکر باہر سے بلائے تھے پوری دنیا سے. یہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ہوا ہے کہ اتنے اسپیکر آئے ہیں. وہ ہمارے کام کو دیکھ کے بڑا حیران ہوئے. صحیح. کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, چاہے وہ سفید موتیا ہے, چاہے وہ کالا موتیا ہے, چاہے وہ کارنیل السر ہے, چاہے وہ یوویائٹس جیسے سوزش کہتے ہیں آئی کی وہ ہو گئی, یا نور کے پردے کا جو ریٹنل سرجن ہے, دے آر دا بیسٹ ون. بالکل ٹھیک. مطلب ہمارے سرجن اتنے اچھے ہیں. مطلب ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں جو ہمارے جنرل سیکرٹری جو رہے ہیں, پروفیسر حسین, مطلب ہی از اے بگ نیم انٹرنیشنل لیول. ان کو ہر سال وہ لوگ بلاتے ہیں
ان کو مطلب ایکسپینس بھی وہی دیتے ہیں ان کا, آپ ہمارے یہاں آ کے پیپر پڑھیں. مطلب ہمارے لوگ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ ان کو بیرون ملک بلاتے ہیں. مطلب آنکھوں کے علاج کے لیے ہمیں بیرون ملک جانے کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان میں بھی بہترین علاج جو ہے وہ موجود ہیں. بالکل موجود ہے. اور جو جس طرح میں آپ سے ذکر کر رہا تھا جو اینک اتارنے کے لیے لیزر کا علاج ہے یا سفید موتی کا علاج ہے یا کالے موتی کے, وہ لاکھوں کے اندر ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارا جو ڈاکٹر ہے نا, اس کو ہر بندہ کہتا ہے جی وہ کسائی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ چھرا ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ اوور برڈن بڑا ہے نا, اوور لوڈڈ ہے نا جی. میں انگلینڈ کے اندر کل کام کرتا تو میں نے صبح سے شام تک صرف 10 مریض دیکھنے ہیں, یہاں میں نے 200 مریض دیکھنے ہیں ایسے ہی, اور وداؤٹ فیسلٹی کے, ٹھیک ہے نا. میرے پاس مشینیں بھی نہیں, میرے پاس دوائیاں بھی نہیں ہیں, سب کچھ دیکھو. میرا مریض بھی جلدی میں ہے, جس کو صبر ہی نہیں, وہ کہتے ہیں میرا جو ہے نا آپ پھونک مار دیں یا تعویذ دے دیں فوراً میرا مسئلہ حل ہو جائے. صحیح بات, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے نا یہ بیسٹ ٹریٹمنٹ اس کے باوجود ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو امریکہ کے اندر, یورپ یا یو کے اندر جو سفید موتی کی آپریشن کی ڈیٹ ہے وہ 6 مہینے سے کم نہیں ملتی, سال کی ملتی. میرے پاس تو مریض آتا ہے, میں اگلے دن کہتا ہوں آپریشن کروا لو, کروا لیں. صحیح, بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو ایک ہم پہلے کبھی سنا کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر جو نابینا لوگ ہیں ان کی آنکھ, مصنوعی آنکھ یا ان کی آنکھ ڈالی جاتی تھی. ہم نے یہ سنا کہ سری لنکا سے آنکھیں آتی تھیں اور یہاں پر وہ آنکھیں ان لوگوں کے اندر ڈال دی جاتی تھی تو انہیں دکھائی دینا شروع کر دیا جاتا تھا. غالباً اس کو کارنیال ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں. تو یہ عمل کیا پاکستان میں ابھی بھی جاری ساری ہے, اور کیا یہ ٹریٹمنٹ ابھی بھی پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, اور یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو نا سامنے والی جی کارنیا کہتے ہیں, جیسے کرینہ کہتے ہیں, اس پہ کوئی زخم ہو جاتا ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ زخم ہمیں جسم پہ نکل آئے یا کوئی چیز نکل آئے لانگ عرصہ تو اس کا وہ نشان باقی رہ جاتا ہے نا, کھرنڈ جسے ہم کہتے ہیں نا عرف عام میں. تو اسی طرح جو سامنے والی پتلی اس پہ پیسری بن جاتی ہے کافی وجوہات کی وجہ سے, کہ وہ انسان کا جو شیشہ ہے وہ دھندلا ہو گیا ہے, خراشیں آ گئی ہیں, یا کیا جس طرح عام شیشے کو خراش آئی تھی نظر نہیں آتا تو وہ انسان کو نظر نہیں آتا. تو اس سامنے والی پتلی کو ہم ریموو کرتے اسے کیراٹوپلاسٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بالکل جو امریکہ سے بھی پتلیاں آتی ہیں, سری لنکا سے بھی پتلی آتی ہیں, بالکل علاج ہو رہا ہے. یہاں پہ کافی ہاسپٹلس کے اندر یہ علاج ہو رہا ہے, یہاں ٹرسٹ ہاسپٹلوں کے اندر بھی ہو رہا ہے. ہماری سرکاری سطح پہ جس طرح میو ہاسپٹل ہے, گنگا رام ہاسپٹل ہے, ہمارے اور انسٹیٹیوٹس کے اندر یہ بالکل علاج ہو رہا ہے. گو کہ وہ ڈیٹس لمبی ملتی ہیں, پیشنٹ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی یہ پیشنٹ کو انٹرٹین کر کے ان کو سمجھ لیں کہ نئی آنکھ دی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم لوگ اینک اتارنے کے لیے جو لیزر ٹریٹمنٹ لیتے ہیں یہ کتنا فائدہ مند ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ نقصانات کا تو یہ ہے کہ ایسا تو کوئی نقصان دیکھنے میں نہیں ہے. یہ بعض کا یا اکثر جس طرح وہ نیٹ پہ جو ہے نا دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی فلم بھی آئی ہوتی ہے اس طرح وہ نیچے لیٹی وہ فلاں 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 اس طرح آنکھ خراب ہو گئی, ایسی بات نہیں. یہ بے ضرورت طریقہ علاج ہے. اٹ ول ٹیک اونلی 5 منٹس. اس میں صرف 5 منٹ لگتے ہیں اور لیزر جو ہے نا ہو جاتی ہے. لیزر اس میں 2 قسم کی ہے, اس کو ٹرانس پی آر کے کہتے ہیں, ایک کو لیسک کہتے ہیں. جو ٹرانس پی آر کے جو اکثر میں جو سامنے والی پتلی ہے اس کو ہم نے فلیٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں جو ہے نا اس کی جو پرت ہوتی ہے نا اس کو ہم وہ لیزر اس کو جو ہے نا وہ برن کر دیتی ہے. برن کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر لینز رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس سارے معاملات کرنے سے پہلے ہمیں جو آنکھ کے نور کے پردے کا معائنہ ہم کریں گے, اور جو سامنے والی پتلی ہے اس کا نمبر جو ہے نا ریفریکشن جسے کہتے ہیں کا نمبر وہ ایکوریٹ نکالیں گے, اور اس کو بلڈ پریشر شوگر نہ ہو, 1 سال تک نمبر سٹیبل ہو, اور 20 سال سے اوپر عمر ہو تو پھر وہ اچھا کینڈیڈیٹ ہے لیزر کروانے کا. وہ -7 سے -8 تک جس کا نمبر ہو وہ اینک اتر جاتی ہے. وہ جس طرح میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ وہ لیزر وہ جو برن کر دیتی ہے, ہم ٹرانس پی آر کے پھر اس کے اوپر ہم لینز رکھ دیتے ہیں 5-7 دن کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ریجنریشن کی صلاحیت رکھی ہوئی انسان کے اندر کہ وہ دوبارہ پرت اگا آتی ہے. صحیح. تو وہ 7 دن کے بعد ہم وہ لینز اتار دیتے ہیں, وہ نارمل ہو جائے گا. ایک تو یہ طریقہ علاج ہے. صحیح. دوسرا لیسک کہتے ہیں. لیسک کے اندر ہوتے ہیں کہ وہ ہم جو ہے نا وہ مشین جو ہے نا پورے جو سامنے والی پتلی ہے اس کو ایک کاٹ دیتی ہے, اوپر والی پرت کو, وہ پرت ہم ہٹا دیتے ہیں, وہ لیزر لگا کے وہی پرت دوبارہ رکھ دیتے ہیں. اس لیے ہمیں لینز رکھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. لیکن یہ سارا طریقہ جو علاج ہے یہ پرائیویٹلی ہوتا ہے, یہ کاسمیٹک پروسیجر ہے, اس لیے سرکاری اسپتالوں میں اویلیبل نہیں. ٹھیک. لیکن یہ بے ضرر طریقہ علاج ہے, اس سے اینک اتر جاتی ہے, مستقل اتر جاتی کیونکہ یہاں پہ افورڈیبلٹی کا ایشو آتا ہے, تو اس لیے جو ہے نا وہ لوگ پھر اس کی طرف نہیں جاتے. لیکن یہ مطلب اس کا نقصان ہے سچ کوئی نہیں ہے ابھی تک. دیکھیں بعض کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ بھی نمبر کچھ لوگوں کو لگ جاتا ہے, کچھ لوگوں کا نمبر بہت زیادہ ہو تو -8 نمبر ہے تو کچھ نمبر رہ جاتا ہے, لیکن موٹی اینک اس کی جان چھوٹ جائے گی, اس کا -1 کا نمبر
بعض کا لگانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور کچھ لوگوں میں ڈرائنس اگر ہو جائے آنکھ کے اندر ہو گئی ہے, یا کچھ لوگوں میں زخم بھی بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ویری کرتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ, لیکن اس کا دیکھا یہ کہ سکسیسفل ریٹ بہتر ہے. بہتر ہے, مطلب نقصان سے نسبتاً فائدہ اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے ذکر کیا یہاں پر شوگر کے حوالے سے, تو یہاں پر آپ بتائیں کہ شوگر کس طرح سے ہماری آنکھ کو متاثر کرتی ہے اور کیا کیا عوارضات ہماری آنکھ کو درپیش ہو سکتے ہیں؟ شوگر جو ہے نا, وہ میں شوگر اور بلڈ پریشر کو کہتا ہوں یہ تمام بیماریوں کی ماں اور باپ ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. شوگر نے دل, دماغ, آنکھیں, گردے متاثر کرتے ہیں. میں نے ایک اسٹیمپ بنائی ہوئی, جو پیشنٹ میرے پاس آتا ہے میں اس کو اسٹیمپ کر کے دیتا ہوں کہ اس کو پڑھیں آپ. یہ برین پہ افیکٹ کرے گی, فالج ہو جائے گا. آنکھوں پہ افیکٹ کرے گی, اندھا ہو جائے گا بندہ. صحیح. اگر دل پہ کرے گی تو ہارٹ اٹیک ہے, اور گردے واش ہو رہے ہیں لوگوں کے. اس لیے آپ کو پتہ ہے اتنی زیادہ ڈائلسس ہو رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ شوگر جو ہے نا وہ قابل علاج مرض ہے. اس کو اگر کنٹرول ہو تو اس کو بیماری لیبل نہیں کیا جائے گا. کنٹرول نہیں ہوگا تو پھر یہ تباہی پھیر دے گی. آنکھ کے اندر ہم اگر ڈسکشن کریں تو آنکھ کے اندر سب سے پہلے یہ سفید موتیہ کا کاز کرتی ہے کہ جس کی شوگر کنٹرول نہیں ہے وہ سفید موتیہ اس کے اندر بہت جلدی بن جائے گا. اور سفید موتیہ اس کا بڑا عجیب قسم کا موتیہ ہوتا ہے, باقی لوگوں سے ہٹ کے ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو شوگر جو اثر کرتی ہے وہ پیچھے نور کا پردہ ہے. نور کے پردے کے اوپر خون کی نالیاں ہیں. خون کی نالیاں جو ہے نا وہ عام حالات میں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر نور کا پردہ ہے, اگر شوگر پرانی ہو جائے, کنٹرول نہ ہو, تو پھر یہ ہوگا کہ ان کی خون کی نالیوں میں سے خون رسنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آنکھ کا ایک خاص حصہ ہے جو ہمیں قریب کی نظر دکھاتا ہے, اس کے اوپر سوجن ہو جائے گی, اس کو ہم کہتے ہیں اڈیما ہو گیا جی. اس کے اندر جو ہے نا پھر اس کا لمبا علاج ہے, آنکھ کے اندر انجیکشن لگانے پڑتے ہیں, اور اس کے علاوہ پھر لیزر کرنی پڑتی ہے. اور پھر اگر بہت زیادہ مسئلہ حل نہ ہو تو پھر ڈیٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے, پردہ اکھڑ جاتا ہے. پھر اس کے لیے وہ جو ریٹنل سرجن, جس طرح میں نے بتایا آپ کو, پردے کو جوڑنے کے لیے وہ معاملہ کرنا پڑتا ہے. اچھا, اس میں بات میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا, جو کچھ عرصہ پہلے بھی ہمارے یہاں پیغام ٹی وی پہ پروگرام کیا تھا میں نے, اس وقت جو ہے نا انجیکشن ایویسٹن جو ہے نا اس کے بارے میں کافی بحث چل رہی تھی. کچھ آنکھیں خراب ہو گئی تھی, گورنمنٹ نے اس انجیکشن کو بین کر دیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. وہ بیسکلی جو ہے نا کسی خیراتی ہاسپٹل سے 1300 روپے میں انجیکشن ملتا تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ پھر بین ہو گیا. آج کل دوبارہ گورنمنٹ نے کو 1.5 سال بعد اس کو الاؤ کیا ہے, لیکن ابھی تک وہ انجیکشن اویلیبل نہیں ہے. کچھ 1-2 سینٹروں میں, سیالکوٹ میں ایک آدھی جگہ پہ اور اویلیبل ہے. صحیح. لیکن اس کے مقابلے میں جو پرائیویٹ انجیکشن مل رہا ہے وہ کافی کاسٹلی ہے, وہ تقریباً کو 1.5 لاکھ تک کا ہے. وہ اس انجیکشن کی وجہ سے ہمارے اندھا پن کی جو شوگر کی وجہ سے ڈیزیز اس میں کافی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. صحیح صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, علاج کے دوران عام طور پر مریضوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں اس کے علاج میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, مریض اپنی شوگر کنٹرول نہیں کرتا. صحیح. اس علاج کے اندر شوگر کنٹرول کریں گے تو اس ساری ڈرل کا فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک. چاہے آپ کی انجیکشن میں 50 انجیکشن لگ جائیں, لیزر ہو جائے, بڑا آپریشن ہو جائے گا, اگر مریض شوگر کنٹرول نہیں کرے گا تو اس کے علاج کا قطعی طور پہ کوئی فائدہ نہیں. کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ آپ جس ریٹنل سرجن کو یا پردے کے بصارت کے ڈاکٹر کو, اسپیشل ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں, تو یہ لمبا علاج ہے. صحیح. یہ جو ہے نا یہ نہیں ہوگا کہ جناب فوراً مسئلہ حل ہو جائے, اس کو فالو اپ اسی ڈاکٹر کو کریں, کیونکہ اس کو پہلے پتہ ہے کہ میں نے اس کی آنکھ میں پہلے کیا کنڈیشن تھی, انجیکشن لگانے کے بعد, لیزر کرنے کے بعد کیا ہوا ہے. دوسری بات اس میں امپورٹنٹ یہ کہ مریض سوال کرتا ہے جی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ آنکھ, یہ دل, دماغ, گردے, یہ جو 4 آرگن آپ کے اس طرح کے ہیں, ان میں ایک دفعہ جو چیز ڈیمیج ہو جائے گی وہ دوبارہ بحال کے چانسز مشکل یا اس طرح ہوں گے کہ اس طرح نہیں ہوگی. وہ ہم نے جو بھی معاملہ کرنا ہے وہ آگے بچانے کے لیے کرنا ہے. جو جا چکی ہے وہ جا چکی ہے نظر. بالکل ٹھیک. ہم نے آگے بچانا ہے کہ مزید وہ خراب نہ ہو, لیکن وہ بھی اس صورت میں ہوگا اگر آپ ڈاکٹر کی مستند کی بات مانیں گے, فالو کریں گے, اور اس کو پراپر ٹائم پہ چیک کرائیں گے, اور ساتھ جو ہے نا اپنی شوگر کنٹرول کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, پروگرام کا وقت تو ہو گیا ختم, سوالات ابھی بھی بہت سارے باقی ہیں, لیکن چلتے چلتے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آنکھوں کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا چیزیں ہیں؟ سب سے ضروری یہ چیز ہے کہ آپ نیچر سے ہٹ کے کام نہ کریں جی. زبردست. بات یہ ہے کہ وہ فجر کا ٹائم لکھا ہوا ہے اللہ نے, تو آپ اس سے پہلے اٹھیں, ٹھیک ہے نا جی. تو آپ فجر کے ٹائم اٹھیں, نماز پڑھیں, واک کریں, گرین دیکھیں, اور لیفی ویجیٹیبلز کا استعمال جو ہے نا وہ زیادہ کریں. ہماری نور کے پردے کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے یہ, ٹھیک ہے. جب آپ اپنی ویسے بھی آنکھ سے دیکھیں گرین چیز کو, تو اس کا بڑا اچھا افیکٹ آپ کی آنکھوں میں جو ہے نا پڑتا ہے. تو جب ہم رات کو لیٹ سوئیں گے, ٹھیک ہے, اور رات گئے تک جو ہم بہت زیادہ کھانا کھائیں گے, اوبیسٹی ہو جائے گی, پھر دیکھیں نا پھر بلڈ پریشر, شوگر کے عارضے ہو جائیں گے, اور چیزیں ساری ہٹ جائیں گی, تو پھر ہم نیچر سے ہٹ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک اور چیز میں
عرض کرنا یہ چاہوں گا کہ آج کل کے بچے جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری عمر کے لوگ پتھر کے زمانے کے لوگ ہیں. ہم ان سے یہ کہیں گے کہ آپ جلدی اٹھیں, آپ صبح آپ کا برین اچھا کام کرے گا, صحیح, تو آپ صبح اٹھ کر پڑھیں. اور دوسری بات آپ کو ایک اور بھی بتاتا چلوں پتہ کی کہ یہ جو بچے جن بچوں کے پیپر ہوتے ہیں نا, تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی کتاب شام تک رکھ دیں, مغرب تک. صحیح, ٹھیک ہے, جتنا زیادہ آپ برین کو ریسٹ دیں گے وہ چیزیں ریکال جلدی ہوں گی. یہ رات گئے تک 12-1 بجے تک پڑھنا کسی طور پہ مناسب نہیں ہے. آپ جلدی سوئیں, جلدی اٹھیں, 5 وقت نماز پڑھیں, اور کوشش کریں مطلب پولوٹیڈ ایریاز پہ نہ جائیں. پولوٹیڈ ایریا میں جانا ہے تو آپ گوگلز کا استعمال کریں, ٹھیک ہے نا, اور سیلف میڈیکیشن نہ کریں. اگر کوئی پرابلم آپ کو ہو گیا ہے تو کسی مستند ڈاکٹر کو جو ہے نا دکھایا جائے اور مسئلے کا حل کیا جائے. چلے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بڑا خوبصورت پیغام دیا. معزز خواتین و حضرات, آج کے پروگرام میں ہم نے آنکھوں کے امراض اور ان کے علاج اور احتیاط کے بارے میں گفتگو کی. ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ جب ہم فطرت کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر ہم بہت سارے امراض کا شکار ہوتے ہیں. اور اسی طرح آنکھوں کے امراض کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ فطرت کی خلاف ورزی ہمیں نہیں کرنا. فطرت ہمیں کہتی ہے کہ صبح فجر کی نماز کے وقت آپ اٹھیں اور عشاء کی نماز پڑھ کر آپ سو جائیں. زندگی کے جتنے بھی معمولات ہیں وہ اس دن کی روشنی میں سر انجام دیں. ارلی مارننگ اٹھنا آپ کی صحت کے لیے بہترین ہے, اور اپنی نظر کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا بھی, یہ بھی صحت مندی کی نشانی ہے. جب آپ صبح اٹھتے ہیں, مارننگ واک کے لیے جاتے ہیں, گرینری دیکھتے ہیں, فطرت کی رنائیاں دیکھتے ہیں, اور اس وقت پولوشن کا انڈیکس فضا میں بہت کم ہوتا ہے, تو آپ کی صحت بہترین ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر آپ اپنی صحت کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں, زندگی انجوائے کرنا چاہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں, تو فطرت کا ساتھ دیجیے, کیونکہ فطرت کے قریب رہنے سے انسان نہ صرف صحت مند رہتا ہے, تندرست ہوتا ہے, خوشحال ہوتا ہے, بلکہ اس کی آخرت بھی بہترین ہو جاتی ہے. پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت سے اپنے میزبان ندیم الرحمان کو دیجیے اجازت. آپ کا اور میرا ہم سب کا اللہ نگہبان. ہے صبح و شام ہر ایک کے نام اپنا پیغام صحت